اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ اور وہاں میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا کہ میں حیرت سے وہیں کھڑا رہ گیا، اور ان تختوں سے خود ہی ایک کشتی تیار ہوئی، اور وہ کشتی خود ہی پانی میں اتر کر اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ آج کی اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی ہستی کا انکار کرنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، ان تمام چاند، سورج، اسٹارز کا پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر وہ صحیح عقل کے ساتھ اس کائنات میں خود اپنے اندر یا اپنے آس پاس کی چیزوں میں ذرا سا غور و فکر کریں تو وہ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ جب ایک چھوٹی سی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات، خود انسان، جانور، چاند، سورج، زمین، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ آج جس حکایت کو ہم بیان کرنے والے ہیں اس حکایت کا نام ہے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دہریہ، یعنی خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرنے والا شخص، دونوں کے درمیان مناظرہ۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریے یعنی خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور مناظرے کا موضوع یہی مسئلہ تھا کہ اس عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ اور پھر اتنے بڑے امام سے، چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست و دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناظرے کے وقت سے، جو وقت مقرر ہوا تھا اس سے بہت دیر کے بعد تشریف لائے۔ دہریے نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کو آنے میں اتنی تاخیر کیسے ہو گئی؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اگر اس بات کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل میں نکل گیا تھا، اور وہاں میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا کہ میں حیرت سے وہیں کھڑا رہ گیا اور آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک جنگل میں نکل گیا تھا جہاں میں نے ایک دریا کے کنارے ایک درخت کو دیکھا۔ وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، اور پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، اور ان تختوں سے خود ہی ایک کشتی تیار ہوئی، اور وہ کشتی خود ہی پانی میں اتر کر اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، اور خود ہی ہر ایک مسافر سے کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو تم بتاؤ کہ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ اس دہریے نے جب آپ کا یہ جواب سنا تو بہت زوردار قہقہا لگایا اور بولا کہ آپ جیسا بزرگ اور امام اگر ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں، جب تک کہ کوئی کرنے والا موجود نہ ہو یہ کام ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریے کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ یہ کام تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی بہت بڑے بڑے کام اور عالی شان کام بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیریں پھل، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری خدائی تمہارے نزدیک بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن کر تیار ہو گئی۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے اپنے آپ بن کر تیار ہو جانا جھوٹ ہے، تو پھر اس پوری کائنات کا بن کر خود بخود تیار ہو جانا اس سے بھی زیادہ بڑا جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی یہ تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور اپنے عقیدے سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے، اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے، یعنی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی کسی بنانے والے کے بغیر بن کر تیار ہو جائے، تو پھر اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کس طرح بن کر تیار ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو
جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ بندہ ناچیز کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔